وہ رنگ میں ہے، زین نے تیزی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ رنگ میں کیا کر رہی ہے؟ اسد اسے کال کر کے فوراً بلاؤ۔ اسامہ نے سر پکڑتے ہوئے کہا تھا، اس کا سال بند ہے اور بھیا وہ بدلہ لینے گئے ہیں اور اپنا بدلہ لیے بغیر وہ واپس نہیں آئے گی۔ اسد نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو نو یہ نہیں ہو سکتا، اسے اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ نبیل نے چابی اٹھاتے ہوئے کہا تو سب اسپات میں سر ہلا کر بھاگے تھے۔ باکسنگ کو سٹارٹ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں وہ 7 باکسرز کو دھول چٹا چکا تھا۔ اچانک عائشہ کا سیل بجا تھا تو اس نے سر پر جا کر کالپی کی تھی، لیکن دوسری طرف سے علی کی بات سن کر گھبرائی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے انہیں بتا دیا تھا شاید وہ اسے اس مقابلے سے روک لیں، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ صرف انوشے ہی نہیں، ایک ایجنٹ بھی ہے جو وہ ٹھان لیتی ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ چاروں آدھے گھنٹے کا راستہ 8 منٹ میں طے کر کے کلب پہنچ گئے تھے۔ ٹکٹس لے کر اندر داخل ہوئے تو اتنی بھیڑ اور میڈیا کو دیکھا حیرت ہوئی تھی۔ انوشے کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایسا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو سب اسے ڈھونڈنے لگے تھے، لیکن اچانک انوشے کا نام مائک میں سن کر چونک گئے تھے۔ مس فاطمہ، کیا آپ اب بھی مقابلہ کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی چانس ہے، اگر چاہیں تو رک سکتی ہیں۔ مائک میں آواز گونجی تو پورے ہال میں سکوت طاری ہوا تھا۔ وہ باکسنگ گلوز پہن چکے تھے، یہ سن کر مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے رنگ کی طرف بڑھی تھی۔ مس فاطمہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ رنگ میں داخل ہوتے ہی ایک میڈیا والے نے مائک سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مخالف کو کمزور سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی تبصرہ نہیں۔ انوشے نے جس سرد لہجے اور تہذیب سے کہا تھا، سب اس کا لہجہ سن کر کام گئے تھے۔ پورا کلب خاموشی میں گرا ہوا تھا، سب کی نگاہیں رنگ پر جمی ہوئی تھی۔ میڈیا بھی جوش سے لائیو دکھا رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے۔ آہ فرحان، ہاں تم میرے سامنے آ ہی گئے۔ انوشے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کون ہو تم؟ اس نے چونکا پوچھا تو تمہارے گناہوں کا حساب کرنے آئی ہوں۔ انوشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کون سے گناہ؟ وہ ایک دم گھبرایا تھا۔ یاد کرو فرحان خان، یاد کرو، اب تمہارے تڑپنے کی باری آ گئی ہے۔ انوشے نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ تب گیا تھا، تم میرے ایک مکے کی مار ہو، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، آئی بڑی باتیں کرنے۔ اس نے کہا تو وہ ہنسی تھی۔ سیٹی بج گئی تھی اور ساتھ ہی باکسنگ کے سٹارٹ ہونے کا سگنل دیا گیا تھا۔ سگنل ملتے ہی وہ اسے مارنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے سر پر پہنچا، انوشے جھک کر اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل چکی تھی۔ اس کا پہلا وار ہالی گیا تھا۔ وار کو ہالی جاتے دیکھ کر اسے غصہ چڑھا تھا اور پھر مڑ کر اس نے اس پر وار کیا تھا، مگر اس بار انوشے اچھلی اور اس کی پسلیوں پر وار کر چکی تھی۔ وہ درد سے بلبلایا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا ہی دم تھا؟ اس نے اسے جوش دلایا تھا، وہ جوش میں آ چکا تھا۔ وہ غصے میں پہ در پہ وار کرنا تھا اور ہر وار ہالی جا رہا تھا۔ پورا حال زور سے سیٹی بجا رہا تھا اور میڈیا بھی کمنٹری کر رہا تھا۔ تم ہو کون اور کیا چاہتی ہو؟ تم کتنا پیسہ چاہیے؟ فرحان نے اس سے پوچھا تو وہ ہنسی تھی۔ میں تمہاری وہ بھتیجی ہوں جسے تم مارنا چاہتے تھے، یاد آیا کچھ؟ اور میں صرف تمہاری بربادی چاہتی ہوں، تمہارا کیریئر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ انوشے نے کہتے ہوئے اس کے پریشر پوائنٹ پر مکہ مارا تھا۔ وہ ایک دم درد سے اچھلا اور ہنسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم چراغ بار کی لڑکی مجھے برباد کرو گی؟ تم تو مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ تمہیں برباد نہ کر دوں۔ یہ سنتے اسے غصہ آیا اور اس نے وار کیا، مگر اب کی بار اس کا وار ہالی گیا تھا۔ تم انسان نہیں، درندے ہو، درندوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ انوشے نے کہا تو وہ ہنسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ چیز بڑی کمال کی تھی، مجھے آج تک کوئی ایسی ملی ہی نہیں ہے۔ تمہاری حبیث مامون اسے مجھ سے دور کر لیا تھا تو میں کیا کرتا، مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے پیٹ پر مارا تھا اور اس بار وہ وار حالی نہیں گیا تھا۔ اس کے وار سے وہ لڑکھڑائی اور درد سے آنکھیں باندھ گئی تھی۔ اتنا ریپ ان کا ریپ ہوا ہے کہ مینٹلی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کان میں گونجے وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ انف فرحان خان، یور ٹائم از اپ۔ انوشے نے کہتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی انگلی کھڑی کر کے ماری تو وہ درد سے جھکا تھا اور اس کے جھکتے ہی انوشے نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ میری گردن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ کمینی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، برباد کر دوں گا۔ جو اس کے ساتھ کیا تھا وہی تمہارے ساتھ کروں گا۔ وہ زمین پر بڑا مغل ذات بکرا تھا اور وہ سیدھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ناظرین، آپ نے سارا میچ دیکھا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیمپئن کو ایک بچی نے ہرا دیا۔
میڈیا شروع ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے اتر کر مشکل سے لوگوں میں جگہ بنا کر میڈیا سے بڑھتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی، جہاں عائشہ گاڑی سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے چلتے ہی پیچھے ایک اور گاڑی چلی تھی جس میں وہ چاروں بیٹھے تھے۔ صبح بہت چمکدار ہوئی تھی، وہ انگڑائی لے کر اٹھی واش روم میں گھسی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نیچے اتری تو سب کو ٹی وی پر نیوز دیکھتے پایا تھا۔ وہیں دوسری طرف حریم رو رہی تھی، جسے شاندہ اور سمیہ بیگم خاموش کرا رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیا تھی، کہاں سے آئی، کہاں گئی، سب اس کی تلاش میں ہے۔ فرحان دا باکسنگ چیمپئن اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی پر کچھ ایسی چوٹیں آئی ہیں کہ اگر وہ بچ بھی گئے تو پیرالائز ہو جائیں گے۔ اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ماما بابی، مجھے ناشتہ ملے گا یا پھر کچھ لوگوں کے سوگ کی خاطر بھوکا رہنا پڑے گا؟ انوشا نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کہا تو دانیال شاہ نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ انوشا، تمہیں کچھ شرم ہے؟ جہاں تمہاری بہن رو رہی ہے تم؟ سمیہ بیگم نے اسے شرم دلائی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں، آئندہ مجھے اس کی بہن مت بتائیے گا۔ اور رہی بات رونے کی تو تم کس بات پر رو رہی ہو؟ اپنی ماں کے مجرم اور گناہ گار کی بیماری پر؟ تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ انوشا نے تانگ کر کہا تھا۔ انوش صحیح کہہ رہی ہے، دشمن کا ہمدرد بھی دشمن ہوتا ہے۔ اور بابی جلدی سے ناشتہ لے، بھوک لگ رہی ہے۔ زین نے اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سچ میں شانزے، جلدی لے۔ اور اسامہ نے کہا تو وہ گھورتی ہوئی کچن میں گھسی تھی۔ لا رہی ہوں، انسان ہوں، کوئی ربوٹ نہیں۔ شانزے نے کچن سے ہانگ لگائی تو سب نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بابی جلدی سے ناشتہ لا دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نبیل جو ابھی کمرے میں آیا تھا، شانزے کو کچن میں دیکھا ہانگ لگائے تھے اور شانزے کو غصے سے لال ہوتے دیکھا، ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا جو دبی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ ابھی وہ سب بیٹھے دیکھا سچ اچھلتا کودتا باہر سے اندر آیا تھا اور آتے ہی بابی آواز لگائی تھی، کیا ہے تمہیں بھی جلدی ناشتہ چاہیے؟ شانزے بیلن اٹھا کر اس کے سامنے آئی تو وہ پیچھے ہوا تھا۔ جی چاہیے تو وہی تھا، لیکن آپ نہیں دے رہی تو کوئی بات نہیں۔ اسد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو وہ پیر پٹھا کر اندر گئے تھے اور پورا لاؤنج قہقہ سے گونج اٹھا تھا۔ شاید شاہ مینشن کے مکینوں کا یہ آخری قہقہ ہونے والا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ سب ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دانیال شاہ کا فون بجا تھا اور دوسری طرف کی بات سن کر وہ لڑکھڑائے اور ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا۔ پاپا سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نبیل اسامہ نے انہیں پکڑا تھا۔ وہ امیمہ، انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ کیا ہوا ہے امیمہ کو؟ بتائیے میری بہن کو کیا ہوا ہے؟ سمیہ بیگم نے اٹھ کر انہیں جھنجھوڑا تھا۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دانیال شاہ نے سب کے سر پر بم بوڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کیسے مار سکتے؟ حریم گھٹنوں کے بل گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سمیہ بیگم کو تو گویا سکتہ ہو گیا تھا، وہ ساکت نظر سے زمین گھوٹتے جا رہی تھی۔ انوشی کا چہرہ سپاٹ، کوئی تاثر نہیں تھا، اس کے چہرے کو پڑھنا سب کے لیے ناممکن تھا۔ آخر آزمائش تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے موت ایک نعمت ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری اذیتیں کرب ان کے وجود سے علیحدہ کر پھینک دیتی ہے، لوگوں کے دل ان کے لیے کشادہ کر دیتی ہے، لوگوں کو اس بات پر قائل کر لے گی کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ 1 گھنٹے بعد مما کو میت لائی گئی تھی، جسے دیکھا سب کی ہچیاں بن گئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے انوشا نے ان کے چہرے کا کپڑا ہٹایا تھا۔ دل درد کی شدت سے پھٹا تھا لیکن آنکھیں بیران تھی۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہاں سکون ہی سکون تھا۔ آخر سکون کیوں نہ ہوتا ان کا تو جیتے جی جنازے جو نکل چکا تھا۔ جنازے کو لے کر سب مرد جا چکے تھے۔ سب عورتیں نیچے بیٹھے سمیہ بیگم و حریم کو دلاسا دے رہی تھی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے ہی والا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر جب بھاگی تھی۔ اسے دیکھا شانزے بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ جب مارنا ہی تھا تو پہلے ہی مار دیتے۔ وہ سسک پڑی تھی۔ انوشے بچے خود کو سنبھالو، شانزے نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہر راز کا کھلنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ یہ راز نہیں رہ سکتا تھا؟ کیوں کھلا؟ وہ گلے لگی رو رہی تھی اور بھائی کے حریم جو اسے اوپر آتے دیکھا اس کے پاس آئے تھے، شرمندگی سے واپس مڑ گئی تھی۔ وہ صرف اپنی وجہ سے کتنی ہنستی کھیلتی زندگیاں خراب کر چکی تھی۔ کچھ راز، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر سے پردہ نہ ہی ہٹے تو اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی پاگلوں کی طرح کسی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، فلاں انسان نے ایسا کیوں کیا، اس نے ہمیں جواب کیوں نہیں دیا، وہ ایسے ہی کیوں چلا گیا۔ ہم تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب مل جائے کسی طرح، مگر اس کے برعکس حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جواب مل جانے پر جا تو ہم خود سے شرمندہ ہوتے ہیں یا پھر اس چیز کے غم میں جونکتے رہتے ہیں کہ کاش ہم حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہ کرتے، کاش ہمیں سچ پتہ ہی نہ لگا ہوتا۔ کچھ سچ بہت خوفناک ہوتے، بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں پر پردہ پڑا رہنے دیا کرے، وہ پردے کی ہی چیزیں ہوتی ہیں۔
ہم اپنی نادانیوں میں ان بات سے پردہ ہٹانے میں لگے ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ہار مان لینی چاہیے، ادھورے جوابات کے ساتھ زندگی گزار لینی چاہیے، کیونکہ اس سے مان رہ جاتے ہیں، عزتیں رہ جاتی ہیں۔ بھابھی آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ میں عبید خان کی بیٹی ہوں، وہی عبید خان جس سے شدید نفرت جو غدار تھا، جس نے بھارت کو ہمارے راز دیے تھے، کیوں بنایا مجھے ایسی کسی انسان کی بیٹی؟ آپ کو پتہ ہے بھابھی، جب حزیمہ کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی تب میں اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس کے غدار ہونے کا سچ جان کر روئی تھی۔ میں سوچتی تھی مجھے ایک غدار سے کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ تب میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی تھی، لیکن جب سے مجھے معلوم ہوا کہ میرے اندر بھی تو ایک غدار کا ہونے، مجھے خود سے نفرت ہو گئی ہے۔ انوشے نے روتے روتے شانتی کی گود میں سر رکھا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھابھی؟ جس سے میں محبت کرتی وہ غدار نکل جاتا ہے؟ پہلے کاکا، پھر حزیمہ، پھر اب میرا باپ، اب کہیں شانی بھی اس کی ہچکی بندی تھی۔ انوشے میرے بچہ، تم صرف اور صرف دانیال شاہ کی بیٹی ہو، بس، اور فضول باتیں مت سوچو، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ شاندی نے اس کا سر سہلایا تو وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ زندگی اسے مکمل طور پر توڑنے بکھیرنے والی ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سمیٹ بھی پائے گی یا نہیں۔ ٹرانسمیٹر بجا تو اس نے کال بھی کی تھی۔ یس ریڈ بل اسپیکنگ، ایجنٹ رونالڈ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے امریکن آواز ابھری تھی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ ریڈ ولف نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ خوشخبری سنانی تھی ہمیں، اس کا پتہ چل گیا ہے، پرسوں کا سورج کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ ڈیل یاد رکھنا، ریڈ ولف اپنے وعدے سے نہیں بنا اوور اینڈ آل، وہ انجانے میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ وہ دوپہر میں روتے روتے سو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بجے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو نیچے سمیہ بیگم کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ وہ بھاگ کر نیچے آئی تھی۔ آپ جھوٹے، صرف آپ کی وجہ سے میں اتنے سال اپنی بہن سے دور رہی۔ حریم اپنی ماں کے لیے ترس رہی، کم از کم مجھے تو بتا دیتے، میں اپنی بہن سے مل لیتی۔ اب میری بہن کے انتقال کو 1 دن نہیں گزرا، آپ کو اپنے بزنس ٹور پر جانے کی پڑ گئی ہے۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ صحیح کہتے، محبت صرف خون کے رشتوں میں ہوتی ہے۔ آپ صرف اسے بہن کہتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور اسی لیے انوشی کو بھی دور بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی نا۔ وہ غم کی وجہ سے انجانے میں کیا کیا بول رہی تھی، اور سامنے کھڑے دانیال شاہ ضبط سے سن رہے تھے۔ ماما پاپا کو ضروری کام ہے اس لیے جا رہے ہیں، اسامہ نے انہیں سمجھایا تھا۔ کیا کام ہے اتنا ضروری، بعد میں نہیں ہو سکتا کیا؟ 2 دن اور رک جاتے، لیکن نہیں، انہیں کیا فکر کسی کی، یہ تو صرف اپنی سوچتے ہیں، کسی کی تکلیف نہیں سمجھتے۔ سمیہ بیگم اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، مگر نوشے کی بات ہو گئی تھی۔ بس کریں ماما، ختم کریں اس بات کو۔ کس بات پر آپ کو اعتراض ہے، بولیے؟ صرف آپ کی ناشکری کی وجہ سے آپ کی بہن نے غلط قدم اٹھایا تو آپ نے بیٹی کو ہی ہر چیز کا قصوروار سمجھ لیا۔ کیوں کی ناشکری؟ اللہ نے اتنا اچھا سسرال اور شوہر دیا، شکر ادا کرتے، لیکن نہیں، کبھی پاپا نے آپ کو تانا دیا، کبھی کچھ کہا؟ نہیں کہا۔ ان کا کیا قصور تھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ہر بار آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کہہ رہی ہیں انہیں آپ کی فکر کسی اور کی نہیں، تو مجھے بتائیے، جس انسان کی 2 بیٹیاں مر گئی ہیں اور تیسری پیدا ہی مردہ ہو، اس پر کیا بیتے گی؟ اتنی تکلیف اور دکھ کو اکیلا سہنا آسان ہے کیا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو بتا دیتا، لیکن نہیں، اکیلے ہی سہتے رہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ رہی بات امامہ کی، تو وہ پاگل ہو چکی تھی، اگر آپ کو بتاتی تو آپ کیا کر سکتی تھی؟ بتائیے، روتی بلکتی اور کیا کرتی؟ وہ آپ کو ہر دفعہ دکھ اور تکلیف سے بچاتے رہے، اور آپ انہیں ہی کہہ رہی ہیں اف۔ انوشے دانیال شاہ نے اسے پکارا تھا۔ نہیں پاپا، آج بات کرنے دے۔ جس دن سے آپ کو سچ پتہ چلا ہے، آپ روز پاپا کو کچھ سنا رہی ہوتی ہیں۔ وائی ماما، آپ کو آج یاد آ رہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ مجھے جب بخار چڑھتا تھا، میرے سرہانے کون بیٹھا ہوتا تھا؟ روز میرے ساتھ کون کھیلتا تھا؟ ہر باپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتا ہے، لیکن پاپا نے مجھے صرف پڑھنے نہیں، بلکہ وہ اچانک رکی اور سامنے شاندی کو نفی میں سہلاتے دیکھ کر بات بدلی تھی، بلکہ میری خواہش پر بھیجا تھا۔ یہ 2 دن پہلے تک تو آپ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ پاپا نے مجھے چڑھایا ہوا ہے، لیکن اب کیا ہو گیا ماما؟ یہ سچائی صرف ہم پر کھلی ہے، پاپا پر نہیں۔ جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، پلیز سمجھیے، ہر بات کا الزام پاپا پر مت لگائیے۔ انوشے تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ گھبرا کر اٹھی تھی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ اس نے گھبرا کر موبائل اٹھایا تو عائشہ کے کوڈ ورڈ دیکھ کر چونکی تھی۔ نو، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے صبح سے موبائل کیوں نہیں دیکھا؟ میں کیسے بھول گئی کہ میں ایک ایجنٹ بھی ہوں؟ میں ایسے ہونے نہیں دے سکتی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور چابیاں اٹھا کر باہر نکلی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، زین کو بائک سٹارٹ کرتے دیکھا، اس کے پاس آئی تھی۔ میں بھی چل رہی ہوں، اس نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
نو، باس نے منع کیا ہے۔ زین نے انکار کیا تو اس نے ضبط سے آنکھیں باندھ کی تھی۔ زین علی، میں خود بھی ہیڈ کوارٹر جا سکتی ہوں، اور رہی بات باس کی تو میں انہیں کسی صورت جانے نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ بائک سے اتری، گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اور انوشے آج آخری بار اصول توڑ دیتے ہیں، علی نے بھیگی آواز میں کہا تو وہ واپس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو رات کے 5 بجے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کی دوسری سائڈ ہیلی کاپٹر کھڑا تھا، اسی طرف کچھ ایجنٹ کھڑے بات کر رہے تھے۔ ایجنٹ علی، ایجنٹ ایگل یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایجنٹ ٹائیگر نے سختی سے پوچھا تھا۔ آپ سے تو بعد میں نپٹوں گی ایجنٹ ٹائیگر۔ باس احمد کہاں ہے؟ اس نے تلخی سے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حسین کے پاس آئی تھی۔ باس کہاں ہے؟ اس نے آواز بھیگنے لگی تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر پہ ہے۔ حسین سر جھکا کر کہا تو وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ ماں بات اور سننا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایجنٹ ایگل، آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، کس کی پرمیشن سے آئی ہیں؟ باس کی دوڑتی ہوئی آواز سن کر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ میں بھی جاؤں گی۔ وہ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ ایجنٹ ایگل، نیچے اتر جائیے، باس نے تلخی سے کہا۔ میں نہیں اتروں گی، اگر آپ وہاں جائیں گے تو میں بھی جاؤں گی، اس نے ہر درمی سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترے تھے۔ اٹس مائی آرڈر ایجنٹ، اور آرڈر فالو کرنا آپ کا فرض ہے۔ ایجنٹ ٹائیگر، انہیں یہاں سے لے کر جائیے۔ باس ہیں کہا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس مشن کے لیے آپ ایجنٹ کو بھی تو بھیج سکتے تھے، خود کیوں چاہے؟ اس نے آخری کوشش کی تھی۔ کیونکہ ایجنٹ ایگل، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی آنکھوں میں دے کر شہادت کی خبر دوں۔ دعا کرنا فتح یا شہادت میں سے ایک کا کامیابی ضرور ملے، وہ کہہ کر واپس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے تھے، اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی حالی حالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔